نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اصول حدیث کا آج تیسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں اصول حدیث کی تعریف بیان ہوا۔ آج مصنف اسی کی شرح کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اما السند، رہی بات سند کی، تو سند کی تعریف یہ ہے فَهُوَ سِلْسِلَةُ الرِّجَالِ الْمُوصِلَةِ لِلْمَتْنِ۔ سند کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ رجال اور راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ الموصلۃ للمتن، جو متن تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ اس کی تعریف کر دی، یعنی سمجھیے اس طرح کہ حدیث ہمارے پاس پہنچی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چلی، تو جو راستہ ہے اسی راستے کا نام ہے سند۔ اور یہ جو راستہ ہے یہ کوئی لفظی راستہ نہیں ہے بلکہ معنوی راستہ ہے۔ وہ معنوی راستہ کیا ہے؟ راوی، روات، اسی کو حدیث کی اصطلاح میں رجال کہتے ہیں۔ رجال یعنی روات کا راستہ، تو علم روات کا نام ہے سند، سلسلۃ الرجال، یعنی حضرات اساتذہ کا سلسلہ۔ سلسلہ کے معنی زنجیر کے ہوتے ہیں، تو زنجیر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہے۔ اسی طرح اساتذہ کا یہ راستہ ہے، واسطہ ہے، سلسلہ ہے۔ اسی سلسلے کا نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، پھر بعد کے علماء اساتذہ سے لے کر ہم تک پہنچا ہے، تو ہم تک پہنچایا انہوں نے، یعنی ہم تک پہنچانے والے جو ہیں وہ راوی ہیں، انہوں نے پہنچایا۔ اور جو جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس سلسلے کے ختم پر حدیث سنایا، تو جو حدیث ہے اس حدیث کو متن کہتے ہیں۔ اور متن کے پہلے کا جو راستہ ہے اسی کا نام ہے سند، اسی کو ہم سند کہتے ہیں، راوی بھی کہتے ہیں، رجال بھی کہتے ہیں، طریق بھی کہتے ہیں، راستہ بھی کہتے ہیں۔ تو سند کی تعریف یہاں پر بیان کر دی کہ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے اسے اسناد کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف یاد رکھ لیں آپ، یاد رہے گا انشاءاللہ، یاد کر لیں اس کو آسانی سے۔ راویوں کا وہ سلسلہ جو متن تک لے جائے اسے اسناد کہتے ہیں۔ اب یہاں پر متن کی تعریف کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَتْنُ فَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ السَّنَدُ مِنْ كَلَامٍ۔ اب یہاں پر متن کی تعریف کر رہے ہیں کہ متن کس کو کہتے ہیں، تو فرما رہے ہیں رہی بات متن کی، وَأَمَّا الْمَتْنُ، رہی بات متن کی، تو متن نام ہے اس مضمون کا جہاں تک پہنچے کلام کی سند، جہاں تک پہنچے کلام کی سند، کلام کا سلسلہ۔ یعنی ہمارے تک حدیث آئی اور پھر ہمارے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، یہاں تک کہ تابعین، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اس طرح آپ سمجھے اس کو کہ ہمارے تک حدیث آئی اور پھر ہمارے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، یہاں تک تابعین، صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سند ہے، سند کا سلسلہ پہنچ کر ہمارے پاس متن آیا، تو متن سے پہلے جو سلسلہ ہے وہ سند کہلائے گا، اور اس کے بعد متن۔ تو یہ متن کی بھی تعریف کر دی۔
اب مثال دے رہے ہیں، وہ مثال ذالک، اب مثال سے مصنف نے اس کو واضح کیا ہے، اور مثال کے لیے بخاری شریف کی وہ حدیث لا رہے ہیں. کیا ہے؟ فرماتے ہیں ما اخرجہ البخاری فی صحیحہ. اس کی مثال یہ ہے، وہ حدیث ہے جس کو نکالا ہے، ما اخرجہ البخاری، جس کو نکالا ہے یعنی بیان کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فی صحیحہ، صحیح بخاری میں، بابن، اس باب میں جس کا نام ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آگے حدیث بیان کر رہے ہیں، یعنی مثال کے لیے، سند کو سمجھانے کے لیے، متن کو سمجھانے کے لیے باضابطہ صاحب کتاب نے بخاری شریف کی حدیث لائی ہے، اور حدیث کے ذریعے سند اور متن کو واضح فرما رہے ہیں. یہ حدیث لا کر کے مثال کے ساتھ اس کو واضح فرما رہے ہیں. فرمایا قال حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری حدثنا یحیی ابن پر وہی اعراب ہوگا جو اس سے ما قبل پر اعراب ہوگا. تو یہاں پر یحییٰ حدثنا کا فاعل ہے، حالت رفعی میں ہے، تو یہاں پر بھی ابن پڑھیں گے. تو یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة او الى امرأة تھا ہے، اس کو ملا کے پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ وصلی ہے تو حمزہ گر جائے گا. او الی امرأۃ ینکحها فہجرته الی ما ہاجر الیہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہمارے استاد حمیدی عبداللہ ابن زبیر نے. قال حدثنا سفیان، حمیدی کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہمارے استاد سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے. قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری، حضرت سفیان نے کہا کہ ہم سے بیان کیا یحییٰ ابن سعید انصاری نے. قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر دیا محمد بن ابراہیم تیمی نے، انہ سمع علقمۃ ابن وقاص اللیثی، اور انہوں نے کہا اور انہوں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی سے. یہ علقمہ تابعی ہیں. یہ کہتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں میں نے سنا عمر بن خطاب سے علی المنبری، منبر پر. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عمر فرما رہے تھے میں نے
سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، یقولو آپ ارشاد فرما رہے تھے۔ اب یہ جو بیان ہوا اسی کو کہتے ہیں سند۔ قال حدثنا سے لے کے یقول تک جو ابھی بیان ہوا یہی کو ہم سند کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں سلسلۃ الحدیث، اور اسی کو کہتے ہیں راوی۔ اب یہاں سے متن بیان ہو رہا ہے، انما الاعمال بالنیات سے اب یہ متن، اب یہ جو قال حدثنا سے یقول تک بیان ہوا یہ ہے سند، اسی کو کہتے ہیں سلسلۃ الحدیث، اسی کو کہتے ہیں راوی۔ اب یہ سند ہو گیا، مثال دے رہے تھے، یہ بخاری شریف کے حدیث لائیں۔ اب یہ جو یہاں سے یہاں تک حدثنا سے یقول تک جو بیان ہوا یہ سند ہو گیا، اب یہ متن ہے۔ اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا ثواب نیت سے وابستہ ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، وانما جزء و نیست کے، جزء و نیست یا صرف کا ترجمہ کرے، صرف ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کیا۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، چنانچہ جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو، یصیبها وہ اسے پائے گا، اصابہ یصیب اصابتاً پانا، یصیبها وہ اسے پائے گا، او الی امرأۃ یا کسی عورت کی طرف ہو، ینکحها کہ اس سے نکاح کرے گا، فہجرتہ تو اس کی ہجرت، الی ما اسی کی طرف مانی جائے گی، ہاجر الیہ جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو صاحب کتاب نے سند اور متن کو سمجھانے کے لیے، اس کی مثال کے لیے بخاری شریف کی یہ حدیث لائی، اور پھر یہاں پر خود سے بھی بتا رہے ہیں فالسند ہوا کہ سند یہ ہے، وہی حدیث جو مثال میں بیان کیا۔ تو یہاں پر استاذ وضاحت کر دیتے، لیکن صاحب کتاب نے بھی اس کی خود سے پھر سے وضاحت کی ہے کہ سند فالسند ہوا پھر وہی حدیث ہے جو ابھی بیان ہوا، اور والمتن ہوا جو میں نے بتایا ابھی کہ متن یہ ہے سند یہ ہے۔ اب صاحب کتاب بھی اس کو بتا رہے ہیں کہ سند جو ہے وہ یہ ہے، حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ تو صاحب کتاب نے بھی الگ سے وضاحت پھر سے کی ہے کہ فالسند ہوا، سند یہ ہے۔ تو ابھی جو میں نے یقول تک حدثنا سے یقول تک پڑھا یہی ہے سند، اسی کو کہتے ہیں سلسلۃ الحدیث، اسی کو کہتے ہیں سند، اسی کو کہتے ہیں راوی۔ اب یہاں سے متن شروع ہو رہا ہے۔ اب صاحب کتاب بھی بیان کر رہے ہیں کہ متن کیا ہے، تو بتا رہے والمتن ہوا، متن یہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأۃ ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ تو یہ ہوا متن، صاحب کتاب نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ہوا سند، حدثنا الحمیدی سے لے کر کے یقول تک اسی کو کہتے ہیں سند، اسی کو کہتے ہیں راوی، اور جو حدیث ہے جو متن ہے انما الاعمال بالنیات، اسی کو یہ جو حدیث ہے اسی کو کہتے ہیں متن۔ تو یہ سند اور متن کی وضاحت صاحب کتاب نے مثال سے بھی کر دی اور بتا دیا کہ سند یہ ہے، متن یہ ہے۔ وغایتہ معرفۃ الصحیح من الاخبار من غیرہ، اور اس کی غرض و غایت بتا رہے ہیں کہ غرض و غایت ہے صحیح حدیثوں کو سقیم حدیثوں سے ممتاز کرنا۔ تو آج کا درس مکمل ہوا۔
سند اور متن کی جو وضاحت تھی، شرح تھی، مصنف نے بیان کر دیا۔ آپ اسے غور سے پڑھیں اور اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔